ہر شعبے کے اندر آپ دیکھیں کہ آج ہمارے کسی شعبے کے اندر جو بھرتیاں ہوتی ہیں، جو لوگوں کے آرڈر ہوتے ہیں، کیا وہ تعلیمی بنیاد پر ہوتے ہیں؟ کیا وہ صلاحیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں؟ کیا وہ اس کے علم کی بنیاد پر ہوتے ہیں؟ کیا وہ اس کے تجربے کی بنیاد پر ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ سارے کے سارے آرڈر وہ اس کی سیاسی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک شخص سیاسی بنیاد پر آگے آیا، ایک استاد، ایک ٹیچر سیاسی بنیاد پر اسکول میں بھرتی ہوا، تو ان اسٹوڈنٹس کا کیا حال ہوگا؟ ایک ڈاکٹر اگر سیاسی بنیاد پر کسی میڈیکل کے شعبے کے اندر آیا تو ان مریضوں کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح اگر ایک حکمران وہ سیاسی بنیادوں پر اس کی اہلیت نہیں تھی، وہ اہلیت کے بغیر لوگوں کے اوپر حکمران بنا، تو اس رعایا کا کیا حال ہوگا؟ ایک مذہبی ملا جو اس کا اہل نہیں تھا، اس کو کسی مسجد کا امام بنا دیا گیا، لوگوں کے دین اور ایمان کا کیا حال ہوگا؟ بیت المال کے اوپر اگر نااہل قسم کے لوگ مقرر کر دیے جائیں تو ان یتیموں کا، بیواؤں کا حق کیسے ادا کیا جائے گا؟ تو یہ ساری کی ساری مثالیں اس بیس کے اوپر ہیں کہ اگر کسی شخص کو، اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے، اگر وہ ذمہ داری اس کے حوالے کر دیا جائے تو اس سے کتنا نقصان ہوگا، کتنا نقصان ہوگا۔ ایک الیکٹرک کا شعبہ ہے اور وہ اس کے نااہل لوگوں کے حوالے کر دیا جائے تو ٹیکسز کا کیا حال ہوگا، عوام کا کیا حال ہوگا۔ ایک جج اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے اور اس کو کسی عدالت کے اندر وہ جج بنا لیا جائے تو پھر وہاں پر انصاف کیسے ملے گا؟ وہاں پر انصاف نہیں مل سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ وقت ہیں، خلیفہ اول ہیں، اور آپ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت سارے اوصاف ہیں، لیکن جو زیادہ بڑا وصف، جو سپیریئر ہے، جس میں آپ زیادہ بڑھ کر ہیں، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو وصف تھا وہ فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں بڑی رحم دلی تھی، اللہ کی مخلوق کے بارے میں بڑی رعایت تھی۔ اس لیے کہا جاتا ہے ارحم امتی بی امتی ابو بکر، کہ اس امت کا سب سے بڑا رحم دل جو انسان ہے، فرمایا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی مخلوق کے بارے میں نرم دل۔ اب جب آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا اور خلیفہ بنانے کے بعد دوسرے دن آپ بازار کی طرف جا رہے ہیں، معاش کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، تو صحابہ کرام نے روک دیا، ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں اپنی معاش کے سلسلے میں، اپنے کاروبار کے سلسلے میں بازار جا رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اگر آپ بازار چلے گئے، آپ نے معیشت کاروبار کر لیا، تو پھر ہمارے فیصلے کون کرے گا؟ وہ جو ملک کا نظام ہے وہ کون چلائے گا؟ تو کہا پھر میرے معاش کے سلسلے کا کیا ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ کا جو وظیفہ مقرر کیا جائے گا وہ بیت المال سے مقرر کیا جائے گا۔ بیت المال سے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا کہ آپ کو کتنا وظیفہ چاہیے کہ جس سے آپ کا نظام چل سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک درمیانی درجے کا جو مزدور ہوتا ہے، ایک اوسط درجے کا جو مزدور مزدوری کرتا ہے، جتنا اس کا خرچہ ہے اتنا خرچہ بیت المال سے میرے لیے کافی ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو خلیفہ وقت ہے، جو امیر المومنین ہے، جو ریاست مدینہ کا سربراہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جتنا ایک عام مزدور جو مزدوری لیتا ہے اتنا خرچہ میرا ماہانہ وہ کافی ہے۔ اور آج ہمارے حکمران ان کی عادت آپ دیکھ لیں کہ 20 لاکھ ان کی تنخواہیں ہیں اور 4 ان کی سرکاری گاڑیاں ہیں، 4 ان کے ساتھ ملازم چلتے ہیں، ان کا جو ہے وہ فلاں اتنا پیٹرول وہ فری ہے، ان کے ہوائی جہاز کے ٹکٹ وہ اتنے فری ہے، ان کے جو موبائل کے اتنے منٹس وہ فری ہیں، ان کی بجلی کی جو 1200 یونٹس وہ فری ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں ہمارا گزارا۔ اور غریب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور جی غریب کی جو تنخواہ تھی وہ 22,000 تھی، ہم نے 3,000 بڑھا کر 25,000 کر دی۔ یہ بڑا احسان کیا آپ نے، بھائی 25,000 میں تو بجلی کا بل ادا نہیں ہوتا،
اور گھر کے اخراجات ہیں، جو دودھ ہے، کھانا پینا ہے، بچوں کے دیکھ بھال ہے، سکول ہے، شادی بیاہ ہے، وہ کہاں سے نظام چلائیں گے؟ اور جی ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، آپ صبر سے کام لیں۔ صبر سے آپ کیوں نہیں کام لیتے؟ آپ کی بدماشیاں اپنی جگہ، آپ کی مراعات اپنی جگہ، اور یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو آن دی ریکارڈ ہے، جو رائٹنگ کے اندر ہے، اور وہ جو چیزیں جو ان کے گھپلے ہیں، جو ان کی بدماشیاں ہیں، جو ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کی جو ریکارڈ معاملے وہ تو پتہ ہی نہیں کسی کو۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ غریب صبر کرے، بھائی غریب ہی رہ گیا صبر کے لیے، غریب نے بھی دھکے کھانے ہیں، غریب نے ہر جگہ پر صبر کرنا ہے۔ تم کہاں پر کھڑے ہو؟ تمہیں حکمران بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ صرف حکمرانوں کی بات بھی نہیں ہے، حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو آج کی جو موجودہ مہنگائی کی جو صورتحال ہے، اس کے اندر صرف حکومت ہی قصوروار نہیں ہے، ہم بھی قصوروار ہیں، ہمارا بھی قصور ہے، حکومت کا بھی قصور ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں اللہ نے واضح فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، کہ تمہارے اوپر جو عذاب آیا ہے، جو تکلیف آئی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تو ایک اعمال ہے۔ اور دوسرا وہ وقت کہ جب ووٹ کا معاملہ آتا ہے، اس وقت ہم سیاسی بنیادوں پر، مفادات کی بنیادوں پر، برادری کے پریشر میں آ کر، کمیونٹی کے پریشر میں آ کر ہم ووٹ دیتے ہیں، اس وقت ہمیں کسی کے حقوق کا خیال نہیں ہوتا، اس وقت ہمیں عوام کی خیرخواہی کا خیال نہیں ہوتا، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد ہم اپنا سر پیٹتے، اس کے بعد پیٹنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس قصور کے اندر ہم سب شامل ہیں، ہمارے اعمال میں سے نہیں ہے کہ جیسے اعمال ہونے چاہیے، جیسے اللہ کو راضی کرنا چاہیے، جیسے اللہ کے دیے ہوئے دین کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، ویسے ہمارے اعمال نہیں ہیں۔ ملک کے اندر قانون کو اسلامائزیشن کرنے کی بات کی جاتی ہے، کہ ملک کے قانون کو اسلامائز کیا جائے قومی سطح پر، اور آئین کے اندر یہ باتیں شامل ہیں کہ ملک کا جو آئین ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ملک کے اندر جو قانون ہے وہ انصاف والا ہونا چاہیے۔ لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہماری عدالتوں کے اندر جو جج بیٹھا ہے، اس کے اندر وہ اہلیت ہے کہ اس کو جج بنایا جائے؟ اب جج بننے کے لیے تو ضروری ہے کہ اسے ہر چیز کی معلومات ہو، اسے قرآن و سنت کی معلومات ہو، اسے حدود و تعزیرات کی معلومات ہو، کہ کوئی شخص چوری کرتا ہے اس پر کون سی حد لگتی ہے، کوئی شخص زنا کرتا ہے اس پر کون سی حد لگتی ہے، کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو قصاص میں اس کا کیسے فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اسے پتہ ہونی چاہیے، لیکن پتہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج ہمارا عدالتی نظام دنیا کا خسارہ ترین نظام ہے، یعنی خسارہ ترین نظاموں میں جو عدالتی نظام ہے وہ ہمارا بدترین نظام ہے، اس لیے کہ ہمارے اوپر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اس کا علم نہیں ہے، ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ پھر ہمارا میڈیا، ہمارا سوشل میڈیا، ہمارا الیکٹرانک میڈیا، ہمارا براڈ کاسٹ میڈیا، ہمارے گھر کے اندر جو ٹیلی ویژن ہے، اس کے اوپر جو پروگرام چلتے ہیں، اس کے اوپر جو ایڈ چلائے جاتے ہیں، اس کے اندر جو ڈرامے اور فلمیں دکھائی جاتی ہیں، ساری کی ساری چیزیں اسلام سے نفی کا درس دیتی ہیں، کہ کیسے اسلام سے اپنے آپ کو دور کیا جائے، کیسے اسلام سے اپنے آپ کو ہٹایا جائے۔ اور پھر نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہیومینٹی از اے بگ ریلیجن، کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ نعرہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا دل ربا قسم کا نعرہ ہے، بڑا خوشنما قسم کا نعرہ ہے کہ ہیومینٹی از اے بگ ریلیجن، کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ اب یہ بات کہہ کر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ سارے کے سارے مذہبوں سے نکل کر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے نکل کر صرف انسانیت کو اپنا مذہب مانے۔ یہ بازار دیکھنے میں بڑا اچھا نعرہ ہے، لیکن اس کے پیچھے NGOs کیا کام کر رہی ہیں، اس کے پیچھے کون سی لابی کام کر رہی ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ 1857 سے پہلے جو ملک کا جو قانون تھا، اس کی کچھ بنیادیں تھی، وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا تھا، وہ تصوف کے مطابق ہوتا تھا، وہ عین شریعت کے مطابق ہوتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد انگریز آیا، انگریز کے پٹھو آئے، اور اس کے بعد انگریز کی لابی آئی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی جاؤ جا کر قرآن کی تشریح کرو، اپنے الفاظ کے اندر تشریح کرو۔ وہ کہتے ہیں قرآن کو اپنی عقل کے ترازو پر تولو، قرآن کو کامن سینس کے ترازو پر تولو، اگر تو اس کے برابر آتی ہے تو پھر اس کو مانو، اگر نہیں مانتے تو قرآن کو چھوڑ دو اور عقل کو مانو۔ یہ نام نہاد قسم کے مذہبی سکالر تیار کروائے گئے، اور پھر ان کو وہاں پر ٹی وی کے اوپر بٹھایا گیا،
تاکہ لوگوں کو اسلام سے دور کیا جائے، اسلام کا جو اصل چہرہ ہے اس سے لوگوں کو ہٹایا جائے۔ آپ دیکھیں کہ جب 1947 سے پہلے جب پاکستان نہیں بنا تھا، اور اس سے پہلے اس کے بعد جو